الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم لیسن 17 کا پارٹ 6 پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیے جا چکے ہیں، لیکن لیسن 17 کے یعنی کہ اس لیسن کے جو پریویس پارٹس ہیں وہ میں ان کی ویڈیوز کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ آسانی سے کلک کر کے اوپن کر سکیں۔ تو اب انشاءاللہ لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے بعد ریپیٹ کیجئے گا۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، لیکن آپ کو میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا، یا جب آئے گا تو یہ سمجھ لیں کہ الگ سے لکھا ہوا ہے، بظاہر تو ساتھ میں ملا ہوا لیکن یہ الگ سے ہے، اور جو آگے حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے کے ساتھ ہے، وہ یا کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا یہ مد منفصل ہے۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او، لام لام زیر لیل، یا اولیل، حمزہ لام زبر ال، یا اولیل ال، با الف زبر با، یا اولی الالباب، با زیر بی، یا اولی الالباب، اب یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس لائن میں ہم نے مد عارض اور لین عارض کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ اب یہ جو گول دائرہ نا یہ وقف کا سائن ہے، وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ جب یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا یہ ایک آیت کا حصہ ہے، تو جب آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں گے کہ بہت ساری بڑی بڑی آیتیں بھی ہیں جو کہ ایک سانس میں نہیں پڑھی جاتی، تو ہم اس کے اندر رکتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم رکتے ہیں نا تو رکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس رکنے کو وقف کہتے ہیں، اور وقف کی جو ہے نا مختلف صورتیں ہیں، اس کے اندر جو ہم وقف کرتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے یہاں پر رکنا ہے اس کلمے کے آخر پہ، یہ جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے نا، اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ ویسے تو وقف کے متعلق اچھی طرح سے ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 21 میں، فی الحال یہ مد عارض کا بیان چل رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم نے وقف کرنا ہے، وقف کریں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گی، زیر ختم ہوگی تو اس کے اوپر جزم لگ جائے گی، یعنی کہ ٹیمپریری اس کے اوپر سکون آ جائے گا، عارضی طور پہ جزم آ جائے گی وقف کرنے کے لیے جو ہم نے لگائی۔ تو اس لیے ہم نے اس کو جب آگے یوں پڑھ لیں گے یا اولی الالبابی، پھر ہم ادھر سیکھنے کے لیے یوں کہیں گے آگے وقف، ٹھیک ہے، یعنی کہ وقف کر رہے ہیں ہم۔ اب وقف میں کیسے پڑھنا ہے، پھر پڑھیں گے یا اولی الالباب، ٹھیک ہے۔ اب با ساکن ہوا تو
حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے نا ادھر، الف مدہ کے بعد جب جزم آئے گی، عارضی سکون آئے گا تو یہ مد عارض ہو جائے گی، جو کہ آپ نے اس لیسن کے پارٹ ون میں کے اندر جو رولز پڑھے تھے اس میں آپ نے سیکھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی سکون عارضی آئے گا تو وہاں پر آپ نے مد عارض کرنی ہے۔ تو اب اس کو ہم پھر سے رپیٹ کر لیتے ہیں ایک بار بغیر ہجوں کے، یا اولی الالباب، پھر آگے کہیں گے وقف، پھر پڑھنا ہے یا اولی الالباب، یہ طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہم نے باقی آگے پڑھنے ہیں۔ اب ادھر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آیا تو مد عارض، ادھر بھی حروف مدہ واو مدہ کے بعد نون ساکن کریں گے، عارضی سکون لگائیں گے تو مد عارض، ادھر بھی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، نون کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گی جزم آ جائے گا عارضی سکون تو یہ بھی مد عارض۔ ادھر حروف لین ہے، حروف لین کے بعد جب فا کو ادھر ہم نے وقف کرنا ہے، فا پر رکنا ہے تو فا کی جو ڈبل زیرہ ختم ہو جائے گی، جزم لگ جائے گی، حروف لین کے بعد سکون عارضی آیا تو یہ بھی مد لین عارض، سیم ایسے ہی ہوگا، ادھر بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کے بعد شین کو ہم ساکن کر دیں گے، مد لین عارض ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یا زبر یا، تا زبر تا، یاتا، سین الف زبر سا، یاتا سا، حمزہ زبر آ، یاتا سا آ، لام واو پیش لو، یاتا سا آلو، نون زبرنا، یاتا سا آلون، آگے وقف مد عارض کریں گے، یتساءلون، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب، عین کھڑا زبر ع، رب لام زبر لا، رب العال، میم یا زیر می،
رب العالمين. نون زبرنا. رب العالمين. آگے وقف. رب العالمين. اس میں مد لین آ رہی ہے، حرف لین کے بعد عارضی سکون. خا واو زبر خو. فا دو زیر فن. خوفن. آگے وقف. خوف. قاف پیش کو. را یا زبر روئی. قروئی. شین دو زیر شین. قریشن. آگے وقف. قریش. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو لیسن 17 ہے یہ مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ ہم لیسن 18 پڑھیں گے. اور لیسن 17 کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا اس کا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.